سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں، سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں، خود خدا تک پہنچنے کا سلسلہ ہو جائے گا، خود خدا تک پہنچنے کا سلسلہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیوز النور کے وظائف میں سے بہت سارے وظائف ہیں، لیکن ان میں سے پہلا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حدیث مبارکہ میں بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ مسند امام احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھی جاتی ہے تو وہاں پر شیطان پگھلنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مکھی کی طرح بالکل ہو جاتا ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایک مرتبہ پڑھیں تو شیطان پگھل جاتا ہے، پگھل کے ذلیل اور پست ہو کے بالکل مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 17,52,000 مرتبہ پڑھی جائے تو وہاں پر شیطان کا کیا حال ہوگا۔ اور الحمدللہ ہمارے شاذلی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم 17,52,000 مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,500 مرتبہ روزانہ 40 دن پڑھتے ہیں، اور دوسری ترتیب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 30,000 مرتبہ روزانہ پڑھی جاتی ہے اور یہ 40 دن پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم عشاء کے بعد 1,000 مرتبہ مراقبے میں پڑھتے ہیں۔ اور چوتھی ترتیب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اور وہ ایک ہفتے کی ترتیب سے پڑھی جاتی ہے۔ تو اس طرح اگر ہم اس کا پورا ٹوٹل کریں مکمل، تو اس کی جو ٹوٹل تعداد بنتی ہے وہ 17,52,000 مرتبہ بنتی ہے۔ تو ہم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 17,52,000 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو اس سے پہلے کسی اور پیغمبر پر نازل نہیں ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ وہ جو ہے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، اور دوسرے نمبر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو اس وقت بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں رک گئیں اور سمندر ساکن ہو گیا، اور جانوروں نے سننے کے لیے کان لگا دیے، اور شیطان پر آسمان سے شعلے برسے، اور اللہ جل جلالہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز کے اوپر میرا نام لیا جائے گا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، تو اس میں ضرور بضرور برکت ڈالوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہر چیز میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف کی تعداد 19 ہے، اور دوزخ میں مقرر فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَيْهَا 19، یعنی اس دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ لہذا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت سے ورد کرتا ہے تو اس کے 19 حروف کی برکت سے اللہ رب العزت دوزخ کے 19 فرشتوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کی دوزخ سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کر لیا کرو، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کرنے کو جس نے بند کیا تو اس دروازے کو شیطان نہیں کھول سکتا، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کر لیا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں۔ عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو اور گھر کا دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کر دیا کرو، اور چراغ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بجھا دیا کرو، اور پانی کے برتن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ڈھانپ دیا کرو، اور اسی طرح کچھ اور برتن بھی ہوں تو اس کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ڈھانپ لیا کرو۔ اگر کوئی ڈھکن نہ ملے تو کوئی چیز آڑے رکھ لو، کیونکہ رات کے وقت آسمان سے بیماریاں نازل ہوتی ہیں، اس لیے آپ برتنوں کو ڈھانپو تاکہ وہ بیماریاں اس کے اندر نہ آ جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری بات پر ارشاد فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازہ بھی بند کرو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چراغ کو بھی بجھا دیا کرو۔ اکثر ایسا ہوتا تھا، پہلے چراغ اگر نہ بجھاتے تھے تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی بھی طریقے سے غفلت کی وجہ سے اس گھر کو آگ بھی لگ جاتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا شروع کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں نہ ہمارے رہنے کی جگہ ہے اور نہ ہی یہاں پر ہمارے لیے کھانے کی جگہ ہے۔ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے کہ اب کھانے کی جگہ بھی ہے، ابھی رہنے کے لیے ہمارے لیے ٹھکانہ بھی ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کریں اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور کھانا سٹارٹ کرتے ہوئے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تاکہ شیطان آپ کے کھانے میں شریک نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو اس کے کام جو ہے وہ ادھورے رہ جاتے ہیں اور اس کے کاموں میں برکت بھی نہیں رہتی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام صحائف اور تمام کتب کا خلاصہ قرآن مجید ہے، اور اسی طرح پورا قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور پوری سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور آپ کے پیچھے ایک صحابی تھا۔ وہ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا سی پھسلی تو میں نے کہا کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو، بلکہ آپ یوں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے شیطان جو ہے وہ ذلیل اور پست ہوتا ہے اور بالکل مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے شیطان ذلیل اور پست بھی ہوتا ہے اور سوکھ کر مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح قیصر روم کو جب سر میں درد تھا تو اس نے بہت سارے حکیم منگوائے اور بہت سارے طبیب منگوائے، لیکن کہیں سے فاقہ نہیں ہوا، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کے بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی بھیجی اس کے لیے، تو جب اس قیصر روم نے اس ٹوپی کو پہنا تو اس کے سر کا درد ختم ہو گیا۔ پھر بعد میں اس قیصر روم نے وہ ٹوپی اتاری تو پھر دوبارہ سر کا درد شروع ہو گیا۔ جب ٹوپی پہنتا تھا تو سر کا درد ختم ہو جاتا تھا۔ تو بالآخر کسی نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹوپی کے اندر کیا چیز ہے، تو قیصر روم نے اپنے شاہی جو دربار میں موجود تھے ان سے کہا کہ ٹوپی کو کھولو، اس کے اندر کیا چیز ہے۔ جب اس ٹوپی کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے ایک پرچی نکلی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔
یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت تھی جس کی وجہ سے قیصر روم کے سر کا درد بھی ختم ہو گیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کرے، سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کرے، خود خدا تک پہنچنے کا سلسلہ ہو جائے گا، خود خدا تک پہنچنے کا سلسلہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو